وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في السحر والعصر فحضرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل، ألف لام ميم تنزيل يعني السجدة، وفي الأخريين قدر نصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على نصف ذلك، رواه مسلم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ظہر اور عصر کی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے کننا نحضر، نون ہا زارا، کننا نحضر، ہم اندازہ لگایا کرتے تھے، ہم اندازہ کیا کرتے تھے قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کا، فی الظہر والعصر، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں، قدر الف لام میم تنزیل، الف لام میم جو اب تنزیل ہے، الف لام میم یعنی حامیم سجدہ، یہاں پہ الف لام میم تنزیل السجدہ سے مراد ایک ہے الف لام میم سجدہ، ایک ہے حامیم سجدہ۔ تو اس صورت کی بقدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کیا کرتے تھے۔ وفی الاخریین قدر نصف من ذلک، اور ظہر کی آخری دو رکعتوں میں اس کی آیت، اس قیام کے بالکل نصف آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب اس سے بھی ظاہر ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کی حالت میں دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، قرات کیا کرتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ظہر کی پہلی رکعت میں، پہلی دو رکعتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الف لام میم تنزیل، حامیم السجدہ جو سورت مکمل قرات کیا کرتے تھے، یہ اندازہ کرتے ہیں کون؟ صحابہ کرام۔ اور دوسری رکعت میں، آخری دو رکعتوں میں آپ کی جو آخری دو رکعتیں، اس پہلی والی دو رکعت کے نصف آپ قرات کیا کرتے تھے۔ پہلے میں آپ الف لام میم السجدہ مکمل تلاوت کیا کرتے تھے، جس کے وقت آپ تلاوت کرتے تھے۔ دوسری آخری دو رکعتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام الف لام میم السجدہ کے جو نصف کے بقدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کیا کرتے تھے۔ وفی العصر، اچھا وذالک وفی الاولیین من العصر علی قدر الاخریین من الظہر۔ اب عصر کی پہلی دو رکعتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عصر کی پہلی دو رکعتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ الف لام میم السجدہ کی ایک ربع کی آپ بقدر آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ وفی الاولیین من العصر علی قدر الاخریین من الظہر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظہر کی عصر کی جو آخری دو رکعتیں ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہر کی آخری دو رکعتوں کے برابر، یعنی ظہر کی آخری دو رکعتوں کے برابر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی پہلی دو رکعتوں میں قرات کیا کرتے تھے۔ والاخریین علی نصف من ذلک، اور جو آخری دو رکعتیں ہیں اس میں اس کے بھی نصف، یعنی عصر کی نماز کی جو قرات کی جو نصف ہے، وہ پہلی دو رکعتوں کی جو نصف ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی دوسری جو دو رکعتوں میں، وہ عصر کی نماز میں جو آپ قرات کیا کرتے تھے، اس قرات کے نصف کے بقدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ یعنی ظہر کی نماز پہلی دو رکعتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام الف لام میم السجدہ کے بقدر تلاوت کیا کرتے ہیں پہلی دو رکعتوں۔ دوسری دو رکعتوں میں، ظہر کی نماز کی دوسری دو رکعتوں میں الف لام میم السجدہ سورت کے نصف کے بقدر تلاوت کیا کرتے ہیں۔ پھر عصر کی پہلی رکعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی آخری دو رکعت میں، اب ظہر کی آخری دو رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ الف لام میم السجدہ کے آپ آدھی صورت کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے، وہی آدھی صورت کی تلاوت آپ عصر کی پہلی دو رکعتوں میں کیا کرتے تھے۔ جو ظہر کی نماز کی آخری دو رکعتوں میں جو آپ کی قرات کا جو مقدار ہوتا تھا، وہی مقدار آپ عصر کی پہلی دو رکعتوں میں اسی مقدار آپ تلاوت کرتے تھے۔ عصر کی آخری دو رکعت میں اب عصر کی جو پہلی جو رکعت ہے، دو رکعت ہے، اس دو رکعت کی نصف پہلے کیا کر دیا؟ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں الف لام میم السجدہ کی بقدر تلاوت کرتے تھے،
کلیئر؟ ظہر کی آخری 2 رکعت میں الف لام میم السجدہ سورت کی آدھی سورت کے بقدر آپ تلاوت کرتے تھے، کلیئر؟ پھر اس کے بعد عصر کی پہلی رکعت میں الف لام میم السجدہ کے نصف کے بقدر آپ تلاوت کرتے تھے، اور عصر کی آخری 2 رکعت میں اس کے بھی نصف، عصر کی آخری 2 رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ کی جو نصف کے نصف آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ نماز میں قراتوں کا عام مسنون ضابطہ نبی علیہ السلام کی یہ تھے۔ اس میں دلالت ہے کہ پچھلی 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری آیت سورت پڑھنا مسنون ہے، جس طرح کبھی نہ پڑھنا مسنون ہے، اور آگے کے الفاظ اس معنی کی تائید کرتے ہیں۔ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، اور اس حدیث میں کس نے روایت کیا ہے؟ امام مسلم نے۔ تو لہذا پہلی 2 رکعتوں کے بعد دوسری 2 رکعتوں میں بھی قرات کرنا جائز ہے، مسنون ہے۔ بعض لوگ دوسری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، دوسری 2 رکعتوں میں، آخری 2 رکعتوں میں، پھر خاموشی کی وجہ سے مختلف قسم کی سوچ بچار کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں، پھر نماز میں ان کے دھیان منتشر ہوتے ہیں۔ وعن سلیمان بن یسار قال کان فلان یطیل الاولین، سلمان بن یسار فرماتے ہیں کان فلان کا معمول یہ ہوتا تھا یطیل الاولین، یطیل وہ لمبی قرات کرتے تھے، الاولین پہلی 2 رکعتوں میں، من الظہر ظہر میں، ویخفف اور وہ ہلکا پڑھتے تھے، العصر عصر کی پہلی 2 رکعت ہلکا پڑھتے تھے، اور ظہر کی پہلی 2 رکعت میں لمبی قرات کرتے تھے، اور عصر کی پہلی 2 رکعت میں مختصر قرات کیا کرتے تھے۔ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ، اور مغرب میں وہ قرات کرتے تھے بِقِصَارِ الْمُفَصَّل، قصار مفصل کی وہ تلاوت کرتے تھے۔ وفی العشاء، اور عشاء میں بوسطہ وسط مفصل کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ وفی الصبح، اور صبح کی نماز میں طوال مفصل کی تلاوت کرتے تھے۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد، سلمان بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ نے بھی اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھا جو آدمی ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں لمبی قرات کیا کرتے تھے، عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہلکی قرات کیا کرتے تھے، مختصر قرات کیا کرتے تھے، اور مغرب میں قصار مفصل کی تلاوت کرتے تھے، عشاء میں وسط مفصل کی تلاوت کرتے تھے، اور صبح میں طوال مفصل کی جو تلاوت کرتے تھے، اس کے پیچھے ابو ہریرہ نے بھی نماز پڑھی۔ فقال، ابو ہریرہ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد یہ فرمایا ما صلیت وراء احد، میں نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اشبہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ من ھذا، اس آدمی کے جس طرح اس آدمی نے جس طرح نماز پڑھائی ہے، اس طرح میں نے نبی علیہ السلام کے بعد اس آدمی کے علاوہ کسی اور کے پیچھے اس طرح نماز نہیں پڑھی۔ اخرجہ النسائی، اس حدیث کو امام نسائی نے ذکر کیا باسناد صحیح سند کے ساتھ۔ سلمان بن یسار رضی اللہ عنہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ غلام تھے، اور عطا ابن یسار کے بائی اور فقیہ ہیں۔ عطا ابن یسار بہت بڑے فقیہ تھے، اس کے بائی ہے، فاضل ثقہ اور عابد، پرہیزگار اور حجت فقہائے سبعہ میں سے ایک ہے۔ 73 سال عمر پا کر 104 ہجری یا 107 ہجری میں وفات پائی ہے۔ فلان مدینہ منورہ کے ایک امیر مراد ہے، نام عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پہ فرمایا کہ میں نے فلان کے پیچھے قال کانا فلان، یہاں پہ فلان سے مراد کون ہے؟ یہ مدینہ کا اس زمانے کا امیر عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چھوٹی جو صورتیں ہیں ان مفصل لم یکن سے لے کے آخر تک، یعنی مغرب میں جو آپ قرات کیا کرتے تھے، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل، قصار مفصل لم یکن الذین سے لے کر سورہ قرآن مجید کی آخری جو حصہ تک کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ اچھا، آخر قرآن تک، اور درمیانی بروج یعنی سورہ بروج سے لے کے لم یکن تک کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہتا ہے وسط مفصل۔
اور لمبی جو صورتیں ہیں حجرات سے بروج تک اس کو کہا جاتا ہے طوال مفصل. سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ لم یکن سے لے کے والناس تک یہ قصار مفصل ہے جو مغرب میں عموماً ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور ایک ہے وفی العشاء بوسطہ، عشاء میں وسط مفصل کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب وسط مفصل سورۃ البروج سے لے کے لم یکن الذین کفروا تک کے اندر جتنی بھی جو صورتیں آتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے وسط مفصل، قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب. اور سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک اس کو کہا جاتا ہے طوال مفصل. صبح کی نماز میں طوال مفصل کی تلاوت کرتے تھے وہ امیر، عشاء کی نماز میں وسط مفصل کی وہ تلاوت کرتے تھے وہ امیر، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل کی تلاوت کرتے تھے امیر. امیر کا نام تھا عمر بن سلمہ. یہ ان کی تلاوت کا قرآن مجید پڑھنے کے انداز یہ ہوا کرتے تھے.